ایپیسوڈ کے شروعات میں بیگم خاتون سمندر کے کنارے کراسے سردار کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں اور اس کا ہار دیکھتے ہوئے کہتی ہیں، کراسے بھی آپ سخی ہیں، شکریہ لیکن میں یہ تحفہ قبول نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہار سردار کراسے کے سامنے رکھ دیتی ہیں اور سردار کراسے کہتا ہے، ہم جب پہلی بار ملے تھے تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، آپ ایک سردار کی بیٹی ہیں، ایک بڑے گھرانے کی بیٹی، سب سے پرتعیش زیورات صرف آپ پر جچتے ہیں بیگم خاتون۔ اچھا ابھی آپ بے شک نہ پہنیں لیکن اسے رکھ لیں اور جس وقت آپ میرے ساتھ تعاون کریں گی اور میرے ساتھ کھڑی ہوں گی تب پہن لیجئے گا۔ تو بیگم خاتون کہتی ہیں، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہار عثمان صاحب کے ساتھ غداری کی نشانی ہوگی۔ تو سردار کراسے کہتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کراسے صاحب کے ساتھ آپ کی صداقت کی نشانی ہے۔ میں عثمان جیسا نہیں ہوں کہ ایک ہاتھ سے دوں اور دوسرے سے لے لوں، اور نہ ہی میں عثمان کی طرح آپ کو صدران کے سامنے ڈانٹ سکتا ہوں۔ عثمان صاحب کون ہیں؟ ان جیسے ہزاروں سردار میری کمان میں ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ عثمان صاحب کی طرح طاقتور بن جائیں گی۔ اب مجھے ایک تقریب میں جانا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سردار کراسے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جنگل میں کائیوں اور بازنطینیوں کے درمیان زور و شور سے لڑائی جاری ہوتی ہے۔ عثمان صاحب بازنطینیوں کو جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں، مگر لوکاس بھی کائیوں کو شہید کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ علاؤالدین جرکدے اور باقی صدران بھی عثمان صاحب کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ ارکادیوس بھی اپنی جنگی مہارتیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ اسی لمحے کمانڈر لوکاس کے پاس آ کر کہتا ہے، کمانڈر لوکاس موافق سپاہی مارے گئے ہیں۔ یہ سن کر لوکاس غصے سے کہتا ہے، لعنت ہو۔ تو ارکادیوس آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، ان وحشیوں کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ مگر لوکاس اسے روکتے ہوئے کہتا ہے، ان کی تعداد ہماری تعداد سے زیادہ ہے، میں عثمان کو بہت تکلیف پہنچاؤں گا لیکن ابھی نہیں، ابھی ہمیں جانا ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ سب پیچھے سے بھاگ جاتے ہیں۔ انہیں بھاگتا ہوا دیکھ کر ایکوت عثمان صاحب سے کہتا ہے، حضور لوکاس بھاگ گیا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے، ہمیں ان کے پیچھے جانا چاہیے، مگر عثمان صاحب کہتے ہیں، نہیں انہیں بھاگنے دو، ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر سردار گنجر کہتے ہیں، اب وہ اپنے غصے کی وجہ سے پاگل کتے کی طرح حملہ کرے گا۔ سردار بیحان بھی کہتا ہے، یہی نہیں وہ کراسے صاحب کے ساتھ مل کر انتقام لے گا۔ مگر عثمان صاحب کہتے ہیں، اس پل سے فتنے کی آگ بجھ گئی ہے، انہیں ہر وہ کام کرنے دیں جو وہ کر سکتے ہیں۔ برہان اب ان پتھروں کو یہاں مخالف سرے پر رکھو اور دوبارہ یہاں پل نہیں بنا سکیں گے۔ دوسری طرف جنگل میں اورحان سپاہیوں کے ساتھ گھوڑا دوڑا رہا ہوتا ہے کہ کسی کے آنے کی آواز سن کر ایک دم سے گھوڑا روک لیتا ہے۔ وہ سب گھوڑوں سے اترتے ہیں اور ایک طرف ہو گئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف سے بازنطینی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، جنہیں دیکھتے ہوئے سروجہ اورحان سے کہتا ہے، یہ تیسرا گشت ہے جس سے آج ہمارا سامنا ہوا ہے، میں حیران ہوں گا اگر ہم پکڑے نہ گئے تو اورحان کہتا ہے، لوکاس کتے نے خوف کی وجہ سے بہت سے اقدامات کیے ہوئے ہیں لیکن موت کے سامنے خوف کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے سپاہی بیسنگر اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، شہزادے ان کے پاس پورے جنگل کا قبضہ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ ہماری مدد کون کرے گا، لیکن ہولوفیرا کی شادی کروانے والا راہب اسی راستے سے آ رہا ہے۔ البائی پوچھتا ہے، وہ کیا لے کر آئے گا، کتنے لوگ ہیں سپاہی بیسنگر؟ جواباً سپاہی بیسنگر کہتا ہے، ایک گھوڑا گاڑی اور کچھ محافظ۔ یہ سننے کے بعد اورحان البائی سے کہتا ہے، البائی آپ راستے کی حفاظت کریں، سروجہ اور یوسف تم دونوں آگے بڑھو اور منتشر ہو جاؤ۔ سپاہی بیسنگر پوچھتا ہے، آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ تو اورحان مسکرا دیتا ہے، کائی قبیلے میں الجن گونجا کے لیے کھانا لے کر آتی ہے، مگر گونجا اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کھانا کھانے سے انکار کر دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر الجن اور بالا خاتون بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور ہزار کہتی ہے، یہ یقیناً کھانا نہیں کھا سکے گی، ان کافروں کی وجہ سے اس نے اپنا بچہ کھو دیا۔ یہ کیا آسان ہے، وہ ایک شیطان ہے، ظاہر اس نے میرے خیمے میں رکھ دیا اور اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں اچھے سے جانتی ہے۔ غدار ہمارے درمیان گھس آئی اور جس شہزادی کے ساتھ آئی تھی اس کا نام کیا تھا، شاید وہ بھی اس کام میں ملوث ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون غصے سے کہتی ہیں، ہزال خاتون، ہولوفیرا بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، اپنی زبان پر قابو رکھیں، وہ غلطی نہ کرو جو بیگم خاتون نے کی۔ الجن بھی اس کے سامنے کھانا غصے سے رکھتے ہوئے کہتی ہے، یہ کھاؤ اور منہ بند رکھو۔ یہ سنتے ساتھ ہی ہزار کھانا کھانے لگ جاتی ہے اور مزے مزے سے کھانا کھاتے ہوئے پوچھتی ہے، بالا خاتون آپ نئی دلہن کی بات کر رہی تھی، کون ہے وہ؟ تو گونجا پیچھے مڑتے ہوئے کہتی ہے، ہزار خاتون میں آپ کو بتاتی ہوں، جسے تم نے شیطان اور کافر کہا، سسلیا کو ہمارے قبیلے میں لانے والی میری بیٹی کی موت کی ذمہ دار ہولوفیرا ہے دلہن۔ یہ کہتے ساتھ ہی گونجا چل پڑتی ہے۔ اسے غمگین دیکھ کر بالا خاتون پیچھے پیچھے آتی ہیں اور اسے روکتے ہوئے کہتی ہیں، کیا ہم بات کریں؟ جواباً گونجا کہتی ہے، ہم بات نہیں کریں گے، اگر ہولوفیرا آئی تو میں چلی جاؤں گی، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی گونجا چلی جاتی ہے اور بالا خاتون الجن سے کہتی ہے، اس پہ نظر رکھو، کہیں یہ غم میں غلط قدم نہ اٹھا لے، مشکل دن ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل سے راہب کا قافلہ گزرتا ہوا دیکھ کر البائی ایک مخصوص آواز نکالتا ہے، جسے سن کر چھپا ہوا اورحان کہتا ہے، تیار ہو جاؤ۔ صحیح موقع دیکھتے ساتھ ہی اورحان سپاہیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو سپاہی ایک دم سے بازنطینیوں پہ تیر برسا دیتے ہیں۔ تیروں سے آگے موجود گھڑ سوار مارے جاتے ہیں اور اورحان سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ کے ان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ سپاہی لڑائی سنبھالتے ہیں جبکہ بیسنگر اور اورحان گھوڑا گاڑی پر چڑھ جاتے ہیں اور اگلے ہی پل بیسنگر گھوڑا گاڑی چلانے والے سپاہی کو مار گراتا ہے۔ جب اورحان بگی کے دروازہ کھولتا ہے تو اندر موجود بازنطینی سپاہی اس پہ حملہ کرتا ہے، مگر اورحان اسے زمین پہ پٹخ دیتا ہے۔ پھر بگی میں داخل ہوتا ہے تو راہب پوچھتا ہے، آپ کون ہیں؟ بازنطینیوں کو مارنے کے بعد سپاہی بھی بگی کے پاس آ جاتے ہیں۔ اورحان سپاہیوں سے کہتا ہے، راہب کو باندھ کے اکٹھے ہو جاؤ، تیار ہونے کے بعد ہم نکلیں گے۔ سروجہ کہتا ہے، شہزادے میں یہ بزدلی کی وجہ سے نہیں کہتا، لیکن ہم ایسی جگہ پہ حملہ کیسے کریں گے جس
کی حفاظت سینکڑوں فوجی کر رہے ہو. ٹھیک ہے ہم نے حملہ کر دیا لیکن ہم کیسے نکلیں گے؟ تو یوسف کہتا ہے اگر تم ڈرتے ہو تو پیچھے رہو سر ہو جا. مگر اورحان کہتا ہے نہیں یہ خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ احتیاط ہے. ہم خاموشی سے وہاں داخل ہوں گے اور میدان کو برباد کر کے نکلیں گے. جنگل میں جتنی بھی خشک بوٹیاں ہیں سب اکٹھی کر کے لے آؤ. اگلی لمحے سپاہی راہب کو لے کر باہر آتے ہیں اور اسے دیکھتے ہوئے اورحان مسکرا دیتا ہے. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مقام پہ شادی کی تقریب ہو رہی ہوتی ہے. آرکادیوس اور ہولوفیرا تیار بیٹھے ہوتے ہیں. انہیں دیکھتے ہوئے لوکاس مسکرا دیتا ہے. ہولوفیرا غمگین ہوتے ہوئے چھپائے ہوئے چاقو کو دیکھ رہی ہوتی ہے. آرکادیوس اسے کہتا ہے تم جلدی میری بیوی بنو گی. اسی لمحے سردار کرا سے وہاں پہنچتا ہے. لوکاس کھڑے ہو کر اسے خوش آمدید کہتا ہے مگر سردار کرا سے کہتا ہے میں شادی میں نہیں آیا, میں تم سے معلومات لینے آیا ہوں. امانت کہا وہ عثمان نے لے لی. پل کی بات کی عثمان نے گرا دیا. اب تمہارا کیا جواز ہے لوکاس؟ تو لوکاس کہتا ہے ہمارے راستے میں فتح بھی ہے اور ہار بھی ہے. یا تو ہم یہاں کھڑے ہو کر شکایت کریں گے یا مل کر کوئی منصوبہ بناتے ہیں اور ہم عثمان کو ختم کرتے ہیں. فیصلہ آپ کریں کراسی بے. جنگل سے عثمان صاحب واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں کہ قاصد وہاں پہنچتا ہے اور عثمان صاحب کو خط دیتے ہوئے کہتا ہے یہ خط بالا خاتون نے بھیجا ہے. خط پڑھ کر عثمان صاحب پریشان ہوتے ہوئے اورحان کو پکارتے ہیں تو علاؤالدین پوچھتا ہے بھائی کو کیا ہوا؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں لوکاس وہ ہولوفیرا کی شادی زبردستی کروانا چاہتا ہے. اورحان کو یہ خبر ملی تو وہ مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ راہب کے بیس میں گیا ہے. یوسف اور سروجہ اس کے ساتھ ہیں. یہ سن کر بیحان کہتا ہے شاباش میرا بیٹا, اس نے شہزادے کو اکیلا نہیں چھوڑا. عثمان صاحب کہتے ہیں لیکن لوکاس وہ اس کے سامنے ایک فوج کے ساتھ آئے گا. وہ چاہے ہولوفیرا کو وہاں سے نکال لیں مگر نقصان کے بغیر نہیں نکل سکتے. ہم جائیں گے اور انہیں اس مشکل میں نہیں چھوڑیں گے. یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب گھوڑے بگا دیتے ہیں. ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان راہب کے بیس میں تقریب تک جا پہنچتا ہے اور اس کے سپاہیوں نے بازنطینی لباس پہنا ہوتا ہے. صورتحال دیکھنے کے بعد سپاہی بے سنگر اورحان سے کہتا ہے کراسے صاحب بھی یہاں ہیں. تو اورحان کہتا ہے جب حضور کو اس کا پتہ چلے گا تو بہت برا ہوگا. یہ کہتے ساتھ ہی اورحان بگی سے باہر آتا ہے اور راہب کی چھڑی سے اپنا چارہ چھپاتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. یہ دیکھ کر آرکادیوس ہولوفیرا سے کہتا ہے چلو اٹھو راہب آ گیا ہے. یہ کہتے ساتھ ہی وہ زبردستی ہولوفیرا کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھتا ہے. لوکاس کھڑے ہو کر کہتا ہے عظیم راہب آگے ہیں. ہولوفیرا آرکادیوس سامنے آؤ تاکہ تمہارا رشتہ مقدس عقد کے ساتھ بند جائے. خوش آمدید عظیم راہب, آپ نے اپنی موجودگی سے ہمیں عزت بخشی. یہ جوڑا جو ایک دوسرے کے بارے میں پرجوش ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ مقدس راہب کے سامنے بندھن میں بند جائیں گے. خدا انہیں اچھا مستقبل اور اعلیٰ نسل کی اولاد نصیب کرے. یہ سن کر اورحان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ چھڑی ایک طرف کر کے ہولوفیرا کو اپنا چہرہ دکھاتا ہے. اورحان کو دیکھ کر ہولوفیرا حیرت زدہ اور خوش دکھائی دیتی ہے اور لوکاس کہتا ہے ہم تیار ہیں راہب, آپ تقریب شروع کر سکتے ہیں. اورحان کی جانب سے جواب نہ ملنے پر وہ پھر سے کہتا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں برائے مہربانی تقریب شروع کریں. کیا آپ نے اپنی زبان نگل لی؟ میں نے کہا کہ تقریب کا آغاز کریں. تو اورحان کہتا ہے میں یہاں شادی کے لیے نہیں بلکہ تمہاری جان لینے آیا ہوں. یہ کہتے ساتھ ہی اورحان چوغا اتار پھینکتا ہے اور چھڑی سے پہلا وار لوکاس پہ کرتا ہے. پھر آرکادیوس کو پیچھے دھکیل کر چھڑی میں سے تلوار نکال دیتا ہے. ہولوفیرا کا ہاتھ پکڑتا ہے اور بھاگنا شروع کر دیتا ہے. تو ناظرین اس کے بعد کیا ہوگا یہ ہم آپ کو بتائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں, شیئر کر لیں. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ